آج کا ہمارا دینی ٹاپک حضرت یونس علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا واقعہ۔ جب حضرت یونس علیہ السلام کی عمر 30 سال ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت پر فائز کر دیا اور نینوا شہر کے لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے بھیجا تاکہ وہ بت پرستی چھوڑ دیں اور ایک اللہ کی عبادت کریں، آخری رسول پر ایمان لائیں اور آپ کا حکم مانیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ ان کی بات نہیں مان رہے تو حضرت یونس علیہ السلام بغیر وحی کا انتظار کیے شہر چھوڑ دیا اور غصے کی حالت میں اپنی قوم کے لیے بددعا کی اور وہاں سے چلے گئے۔ بددعا کا نتیجہ یہ نکلا کہ تیز آندھی طوفان بنی اسرائیل کو عذاب کی صورت میں گھیر لیا۔ ادھر جب بنی اسرائیل کو علم ہوا کہ ان کو ہدایت دینے والا شہر سے چلا گیا ہے تو وہ لوگ ڈر گئے کہ کہیں واقعی کوئی عذاب نہ آ جائے، اور ایسا ہی ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے کالے بادل اور تیز آندھی بھیجی، وہ لوگ جنگلوں میں نکل گئے اور حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کرنے لگے۔ عورتیں، بچے، بوڑھے، بادشاہ سب اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگے اور عذاب نہ آنے کی دعائیں کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایک موقع اور دے دے۔ ادھر راستے میں جب حضرت یونس علیہ السلام شہر سے نکل کر جا رہے تھے کہ ان کی نظر ایک کشتی پر پڑی جو چند لوگوں سے بھری ہوئی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام اس میں سوار ہو گئے۔ ابھی کشتی سمندر کے درمیان پہنچی ہی تھی کہ تیز آندھی طوفان نے اس کو گھیر لیا۔ ان میں سے ایک شخص اپنے عقیدہ کے مطابق کہنے لگا کہ مجھے لگتا ہے کہ کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے دل میں فوراً یہ بات آئی کہ اللہ تعالیٰ کو ان کا شہر چھوڑنا پسند نہیں آیا، اب ان کی یہ آزمائش ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام بولے کہ وہ غلام میں ہی ہوں، مجھے سمندر میں پھینک دو اور اپنی جان بچا لو۔ آپ کی یہ بات سن کر کشتی والے آپ کی صداقت سے متاثر ہوئے اور انہوں نے آپ کو پھینکنے سے انکار کر دیا۔ ایک شخص بولا کہ قرآن اندازی کی جائے۔ 3 بار قرآن اندازی کی گئی تو ہر بار حضرت یونس علیہ السلام کا نام آتا۔ یہ 3 دفعہ ایسا ہو چکا تھا۔ آپ نے یہ سارا ماجرا دیکھا اور آپ نے سمندر میں خود ہی چھلانگ لگا دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی مچھلی کو حکم دیا کہ وہ حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لے اور حکم دیا کہ یونس تیری غذا نہیں ہے، لہٰذا اس کے جسم کو نقصان نہ ہو۔ اس طرح حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 3 دن اور 3 راتیں گزاری اور پھر اللہ تعالیٰ سے اندھیروں میں فریاد کی اور توبہ کی دعائیں مانگی تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور مچھلی کو حکم دیا کہ وہ حضرت یونس علیہ السلام کو باہر نکال دے۔ مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے آپ کا جسم اس قدر نازک ہو چکا تھا جس طرح ایک پرندے کا بچہ پیدا ہوا ہو اور اس کے جسم پر بال بھی نہ ہوں۔ مچھلی نے سمندر کے کنارے حضرت یونس علیہ السلام کو اگل دیا۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ایک انگور کی بیل اگا دی جس کے سائے میں آپ رہنے لگے اور بیل سے پھل کھانے لگے۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ بیل سوکھ گئی تو حضرت یونس علیہ السلام کو بہت رنج ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے فرمایا کہ اے یونس، کیا تجھے اس بات کا غم ہے کہ یہ بیل سوکھ گئی ہے؟ کیا ہم بہت زیادہ شفیق اور مہربان نہیں؟ ایک حقیر سی بیل کا اتنا دکھ اور اللہ تعالیٰ کی وحی کا انتظار کیے بغیر شہر سے چلے گئے، کیا یہ دکھ نہیں تھا؟ ایک نبی کی شان کے مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنی قوم کے لیے بد دعا کرے۔ آپ اپنی قوم میں واپس جائیں، اپنے شہر میں واپس جائیں اور اللہ تعالیٰ کا پیغام توحید پہنچائیں۔ پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کا حکم مانا اور اپنے نینوا شہر واپس چلے گئے۔ پھر آپ نے نینوا شہر کے لوگوں کو ہدایت کے لیے بلایا۔ اس بار لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کی بات مانی اور اللہ پر ایمان لائے۔ اس کہانی سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ کوئی بھی غلطی ہم سے ہو تو فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، توبہ ہی نجات کا ذریعہ ہے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔